أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أحمده وأستعينه وأستغفره وأتوكل عليه. أصلي وأسلم على حبيبه ونجيبه وصفيه وخيرته في خلقه، حافظ سره ومبلغ رسالاته، أفضل رسله وخاتم أنبيائه، البشير النذير والسراج المنير، سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومن يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا. صدق الله العلي العظيم. عزیزان محترم اور سامعین کرام، مسلسل 2 روز سے اسی 2 آیات میں گفتگو کر رہا ہوں. آج اس سلسلہ کی آخری مجلس ہے. میں نے سورہ احزاب کی 56 اور 57 نمبر آیات کی تلاوت جو کر کے آیا ہوں، ترجمہ تبرکاً کر دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. یقیناً، تاکید کے ساتھ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یقیناً اللہ اور ان کے ملائکہ نبی پر صلوات بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، اور تم بھی ان کے اوپر صلوات اور سلام بھیجو. اور دوسری آیت یہ ہے کہ وَمَن يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور ان کے رسول کو اذیت دیتا ہے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ انہیں لعنت بھیجتا ہے دنیا میں اور آخرت میں. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے بہت سخت عذاب بھی اللہ نے انتظام کر رکھا ہے. در حقیقت
یہ دو آیت ہمیں دو راستہ بیان کرتی ہے، اور یہ دو راستہ اس آیت نازل ہونے سے پہلے تھی یا نہ تھی؟ یعنی یہ آیت نازل ہوئی اس کے بعد پتہ چلا کہ دو راستہ ہے، ایسی بات نہیں، بلکہ خلقت آدم ہی سے یہ دو راستہ مشخص ہو چکے تھے۔ جب اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو خلق کرنا چاہ رہا تھے، ظاہراً کوئی ہوا ڈسٹرب کر رہی ہے، صلوات اللہ محمد وعلی محمد، بارے دیگر صلوات اللہ محمد وعلی جب حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کی بات آئی، آپ کی توجہ ہمارے ساتھ رہے وہ تو ٹھیک ہوتے رہیں گے، صلوات اللہ محمد وعلی محمد۔ جب اللہ رب العزت نے ارادہ کیا کہ جناب آدم کو خلقت کیا جائے، خلق کیا جائے، تو فرشتوں سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ جب میں آدم کو خلق کر لوں، اذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی، جب میں انہیں خلق کر لوں اور اس میں اپنا روح پھونک دوں، فقعوا لہ ساجدین، تم ان کے لیے سجدہ ریز ہو جانا، سجدہ گزار ہو جانا۔ وسجدوا کلہم فسجدوا کلہم، اور ہر فرشتہ نے سجدہ کیا، لیکن ایک نے نہیں کیا، ابا واستکبر، اس نے استکبار کیا، یعنی غرور لایا اپنے اندر اور سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اللہ نے اس سے کہا تو نکل جا۔ اب تو اس نے کہا کہ مجھے پالنے والے یوم المنظرین یعنی قیامت تک مجھے بچا کے رکھ، کہا تجھے بچا کے رکھوں گا، کہا میں وسوسہ کروں گا، لیکن جو مخلص بندہ ہوگا اسے وسوسہ نہیں کر سکتا۔ اب یہ راستہ آدم کا راستہ اور ابلیس کا راستہ، یعنی بس یہ ذہن آپ میں رہے کہ راستہ حضرت آدم سے شروع ہو چکے، ایک شیطان کا راستہ، ابلیس کا راستہ، خناس کا راستہ، اور ایک آدم کا راستہ، یعنی جو آدم ہے، جو آدمی ہو وہ آدم کے راستہ میں چلے، اور اگر کوئی آدم کے راستہ میں نہ چلے تو سمجھ لو آدمی ہو گئی نا بات۔ جو آدم کے سیدھے راستہ میں چلے تو وہ آدمی ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے اسلام کے مختلف قوانین کو، احکامات کو بھیجتے رہے، اس لیے کہ انسان کے ذہنوں کے لحاظ سے تکامل پہنچنے تک یہ آیتیں، انبیاء، کتابیں آتی رہیں۔ اسلام اپنے جوانی پہ پہنچتے پہنچتے عروج پر پہنچا، اور اس انداز سے جب پہنچ کر کے آیا ہے راستہ وہی دو، راستہ وہی دو۔ اللہ نے کہا کہ وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، میں نے تمہارے لیے ہدایت کا راستہ انتخاب کیا، اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، یا تم شکر گزار بندہ بن جاؤ، شکر کرو، یا پھر کافر بن جاؤ۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضرت آدم سے جو راستہ چلی تھی وہ راستہ ایک شاکروں کے، ایمانداروں کے راستہ تھا، اور ایک راستہ کافروں کے تھا، اور ایک راستہ کافروں کا تھا۔ میرے ایک لفظ پہ بہت توجہ چاہوں گا میں، کہ ایک راستہ ایمانداروں کا تھا اور ایک راستہ کافروں کا تھا، بہت توجہ، کافروں کا تھا۔ یہ سلسلہ چل رہا۔ اب مسلمان چاہتے ہیں کہ رسول کے اتباع کر کے مسلمان ہو جائے، مومن ہو جائے، تو اللہ نے کہا مومن ہونا آسان بات نہیں ہے،
اس کے لیے زحمتیں اٹھانی پڑتی ہے. عربوں نے کہا پالنے والے نبی سے مخاطب ہو کر کے کہ ہم نے روزہ رکھنے کہا رکھا, نماز پڑھنے کو کہا کیا, خدا کو ایمان لانے میں سب کچھ تو انجام دے دیا. قالت الاعراب آمنا, اب تو ہم ایمان لے آئے نا. اللہ نے کہا قل لم تؤمنوا, اے رسول کہہ دو ان سے کہ تم نے ایمان نہیں لائے. قولوا اسلمنا, بلکہ کہو اسلام لائے. پس دو راستہ میں چلنے والا بھی جو سیدھا راستہ ہے اور ٹیڑھا راستہ ہے, ایمانداروں کا راستہ ہے اور کافروں کا جو راستہ میں لے کر کے چل رہا ہوں, یعنی اس میں بھی دو راستہ ہے, ایک مسلمانوں کا راستہ ہے اور ایک مومنوں کا راستہ ہے. قرآن کہتا ہے کہ ایک مسلمانوں کا راستہ ہے اور مومنوں کا راستہ ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے, چاہے مسلمان ہو چاہے مومن ہو, چاہتا ہی یہ ہے کہ سیدھے راستہ چلے. ہر شخص چاہتا ہے کہ سیدھے راستہ چلے, اللہ تک پہنچے. کہا کیوں؟ اس لیے کہ ہر نماز میں ان کی یہ دعا ہوتی ہے نماز میں کہ اهدنا الصراط المستقیم, پالنے والے ہمیں صراط مستقیم پہ, سیدھے راستے پہ چلا, یا باقی کا کچھ بھی کہہ رہے, چلا, میں کہتا ہوں چلا, سیدھے راستہ پہ چلا. یہ سیدھے راستہ ہے کون سا راستہ ہے یہ سیدھا راستہ؟ آیات پھر بتاتی ہے, صراط الذین انعمت علیہم, یہ وہ راستہ ہے جس میں تو نے اپنے نعمت نازل کیا ہے. اچھا یہ بتائیے اللہ نے کتنے نعمتیں نازل کی ہیں؟ ہم اگر شکر ادا کرنا چاہے, ایک سانس کا شکر کرتے کرتے 2 سانس اور لے لیتا ہوں, ہے نا بات؟ ہم شکر ادا کر ہی نہیں سکتے. اللہ نے کتنے نعمتیں دیے, ہم اسے لا تحصوها حساب بھی نہیں کر سکتے. یعنی جتنے آس پاس میں آپ نظر اٹھا کے اطراف میں دیکھ لے تو آپ گن نہیں سکتے. آدم سے خاتم تک کے, قیامت تک کے, آپ کیسے گن نہیں سکتے. کم از کم ہم ایک کام تو کر سکتے ہیں کہ ہم بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں, صدق اللہ کا ختم کرتے ہیں. یعنی شروع کو ہم قبول کر لیتے, آخر کو قبول کر لیتے. تو کہتے ہیں بنگلہ میں کہ جار شیش بھالو তার সব ভালো, যার শেষ ভালো তার সব ভালো. اور ہر کام کو بسم اللہ سے کرنی چاہیے. تو بسم اللہ کر کے اگر ہم اچھا سے ختم کریں تو شیش بھالو, ہے نا بات؟ تو اگر اس انداز سے ہمیں چلنا ہے, سیدھے راستہ میں بہت توجہ, میں آرام لے کر کے جا رہا ہوں, سیدھے راستہ میں چلنا ہو تو ابتدا سے شروع کرتے ہیں اللہ کے نعمت کو. ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, سیدھے راستہ میں چلنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو نے پہلی نعمت جو خلق کی ہے وہ کیا تھا؟ اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے خلقت نوریہ محمدیہ ہے. اللہ نے سب سے پہلے نور کو مانا, نور کو خلق کیا اللہ رسول کے. تو اگر ہم بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں, رسول کے نورانیت جن کو ہم قبول کر لیتے ہیں کہ رسول خاکی نہیں ہے نوری ہے, تو ہم نے بسم اللہ کر لیا, ہم نے بسم اللہ کر لیا اور پہلے قدم راستے میں رکھ دیا چلنے کے لیے. اب جتنے نعمتیں ہیں ہم بھولتے ہیں, وسوسہ میں, خمار میں, غلطیوں میں, سماج کی وجہ سے, اختلافات کی وجہ سے ہم بھٹکتے ایک مرحلہ تک کتنے نعمتیں ہم بھول جاتے ہیں, شکر ادا نہیں کر سکتے. بعض اوقات مشکلات ہمارے خود کے ہوتے ہیں, بعض اوقات ماحول کے ہوتے ہیں, بعض اوقات درس کے ہوتے ہیں, بعض اوقات تعلیم اور ادب کے ہوتے ہیں. اتنے مشکلات کے باوجود ہم ہر نعمت کو ادا نہیں کر سکتے. لیکن ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ خدا نے آخر نعمت کون سا دیا, پتہ ہے آپ کو؟ خدا نے, ہم نے بسم اللہ شروع کر لیا کہ ابتدائی نعمت اول ما خلق اللہ نوری. ہم اب سیدھے راستہ میں چلنا چاہتے ہیں تو ہمیں شیش بھالو تو کرنا پڑے گا نا. تو شیش بھالو جب ہمیں کرنا ہے تو اب اسلام پروان چلتے چلتے غدیر تک پہنچا. اسلام عروج تک, غدیر تک پہنچا ہے. اب دو راستہ میں نے کہا, ایک ایمانداروں کا راستہ اور ایک کافروں کا راستہ. تو اب 2 راستہ ہے. اللہ پہلے ہی غدیر میں جو آیت نازل ہوئے, جب علی کا اعلان کر چکا تو پہلا جملہ کہا الیوم یئس الذین کفروا عن دینکم,
آج کے دن کون سے دن؟ غدیر کے دن. آج کے دن کافر مایوس ہو گئے. ابھی اعلان نہیں کیا پورا, فقط ہاتھ بولے من کنت مولا کا, کہا کہ کافر مایوس ہو گئے. یعنی پتہ یہ چلتا ہے اعلان کہاں ہو رہا ہے؟ غدیر کے میدان میں. وہاں کافر کون تھا مجھ سے بتائیے آپ؟ وہاں کافر کون تھا؟ سب حاجی تھے, سب مسلمان تھے, حافظ تھے, محدث تھے, صحابی تھے بڑے بڑے. تو مجھے پتہ نہیں چلا, آپ کو اگر پتہ چلے تو مجھے کہیے گا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ الیوم یئس الذین, علی کا اعلان کیا, کافر مایوس ہو گئے. مجھے نظر نہیں آیا کافر کون سا ہے. کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم, دین سے کافر مایوس ہوئے. پھر کہا الیوم اکملت لکم دینکم, دین کو کامل کر دیا. اب جب دین کامل ہوا کافر مایوس ہوئے, اس کے مطلب یہ تھا کہ رسول کے آس پاس میں کچھ کفار ایسے تھے جو رسول کے ساتھ چلتے تھے, چاہتے یہ نہیں تھے کہ دین کامل ہو جائے. جب دین کا کمال کا اعلان کیا, کہا کافر مایوس ہو گئے. انہوں نے جو ارادہ کیا تھا اپنے مقصد تک نہیں پہنچے, ہے نا بات. کافر مایوس ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم, زور سے بولیے, زور سے بولیے. کیا مطلب ہوا؟ آج میں نے اپنے نعمت کو تمام کیا. بہت توجہ چاہوں گا. اگر آپ سوچے کھانا نعمت ہے یا نہیں ہے, سونا نعمت ہے یا نہیں ہے, اوڑھنا, چلنا, پھرنا, دیکھنا, سانسیں, اگر آپ سوچ لیجئے کہ اللہ نے 100 یا 1000 نعمت خلقت دنیا سے قیامت تک کے لیے خلق کیا. اس لیے کہ خلقت آپ کہیں گے نہیں کل ایک نئی چیز کمپیوٹر کے جگہ میں موبائل آئیں گے, کل موبائل اپڈیٹ ہوں گے, نئی نئی چیزیں آئیں گی, نیا چیزیں ہیں, نئی نعمت ہے. نہیں, نوع نعمت. چاول کل 28 پیدا ہوگا, بعد میں 26 پیدا ہوگا, پھر پائزم پیدا ہوگا, لیکن چاول چاول ہے. اگر نو کے لحاظ سے آپ سوچئے تو اللہ نے نعمت مختلف انداز سے دیا, مختلف نعمتیں دی. لیکن اللہ کہہ رہا ہے, جھوٹ نہیں کہہ سکتا, آیت جھوٹ نہیں ہو سکتی. اللہ کہہ رہا ہے غدیر کے میدان میں نے نعمت کو تمام کیا. نہ وہاں کھانے کی چیز آئی تھی, نہ پہننے کی چیز آئی تھی, نہ اوڑھنے کی چیز آئی تھی, نہ آرامائش کی چیز آئی تھی. علی کو رسول نے نبوت نے اعلان کیا امامت کا, اور اعلان کرتے ہی اللہ نے اعلان کیا میں نے نعمت کو تمام کیا. تو پتہ یہ چلا کہ سب سے بہترین نعمت, آخری نعمت کون تھا؟ وہ علی ابن ابی طالب تھے. ہے نا سمجھ میں بات؟ تو اب ہم نے بسم اللہ, اول ما خلق اللہ نوری, بسم اللہ سے قدم رکھا سیدھے راستہ میں چلنے کے لیے. اب ہم نے صدق اللہ شیش فالو کرنا چاہ رہے ہیں ہم, کہ اب شیش نعمت, آخری نعمت کو ہم نے قبول کر لیا. اب مسلمانوں تم بتاؤ کہ تم نے کسے قبول کیا, کون سی نعمت کو اتباع کیا؟ ہم تو آخر کو پکڑ کر کے اتباع کرنا چاہتے ہیں. تو ہمیں بتایا جائے گا اہدنا الصراط المستقیم. ہم نے پہلا کو مانا تھا, آخر تک ہم پہلا سے آخر تک باقی ہے, ہدایت کی دعا نہیں کرتے. صلوات علی محمد و آل محمد. بس فرق تو یہی ہوا, تم دعا کرتے پالنے والے ہدایت کر, یعنی اب تک پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ ہدایت کا راستہ میں ہے یا نہیں ہے. قرآن آ چکے, رسول آ چکے, نبوت تمام ہو چکی, سب کچھ ہو چکا, اب تک وہ سوچتے ہیں کہ ہم ہدایت کے راستے میں ہے یا نہیں ہے. عجیب بات ہے. صلوات علی محمد و آل محمد, ہے نا. تو اب ہدایت کا راستہ پر ہم چل رہے ہیں. یہ راستہ کون سی راستہ ہے؟ وہی راستہ ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. یہ وہ راستہ ہے جس میں اللہ درود بھیجتا ہے, رسول ملائکہ درود بھیجتا ہے. اے مومنو تم بھی درود بھیجو. میں کیوں بھیجوں درود؟ نہیں بھیجتا. کیوں بھیجوں میں درود؟ ہمیں کیا فائدہ؟ میں آپ کے اوپر درود بھیجوں, ان کے اوپر درود بھیجوں, اہل بیت کے اوپر درود بھیجوں, رسول کے اوپر, مجھے بھی تو کچھ ملنا چاہیے. صلوات علی محمد و آل محمد. بھائی جب کہتا ہے نا کہ اہدنا الصراط المستقیم, ہم دعا کرتے ہیں, ہم
دعا کرتے کہ پالنے والے ہمیں سیدھے راستہ میں چلا یا باقی رکھ، کچھ بھی کہہ لیں آپ. جب ہم دعا کرتے اللہ کہتا ہے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، یعتصم اصمت سے ہے، عصمت سے ہے، معصوم لفظ سے ہے. یعنی وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ هُدِیَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ، جو اللہ کو اور اس کے رسول کو پکڑ لے، یا میں کہہ دوں معصومیت سمجھ کر پکڑ لے، ہو دیا الہ صراط مستقیم، پھر وہ ہدایت کے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہو دیا یعنی اسے ہدایت کر دیا جاتا ہے. قرآن کی آیت ہے، اسے ہدایت کر دیا جاتا ہے. تو اب سمجھ میں آیا کہ جو اللہ سے لو لگائے گا، جو رسول سے لو لگائے گا، یہ اس گروہ پہ رہے گا، صلوات والا گروہ پہ رہے گا، پھر ہدایت کے طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم تو کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، پالنے والے ہدایت کرنے والا تو تو ہے، ہم کون ہے؟ تو ہدایت کرنے والا تو ہے، بس تو ہی چلا، تو ہی باقی رہ. صلوات علی محمد وعلی محمد. میں چاہتا ہوں مجلس کے ساتھ ساتھ آج کچھ درس بھی ہو جائے قرآن کی. صلوات علی محمد وعلی محمد. میں نے کہا سورہ احزاب کے واقعہ ایک مرتبہ ترجمہ پڑھیے، ایمانداروں کی سورہ ہے. شروع کیجئے گا پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی آیت یا ایھا النبی، نبی سے مخاطب ہے اللہ. یا ایھا النبی لا تطع اتق اللہ، اتق اللہ سورہ احزاب کے پہلے آیت. تقوی کسے کہتے ہیں؟ اے نبی تقوی اختیار کرو، یعنی پرہیزگار بن جاؤ. آپ بتائیے تقوی کسے کہتے ہیں؟ کسی کو پتہ ہے تقوی کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نمازی، اسے مصلی کہتے ہیں. کہتے ہیں روزہ رکھنے کو تقوی کہتے ہیں، اسے صائم کہتے ہیں. کہتے ہیں حج کرنے کو تقوی کہتے ہیں، اسے الحاج یا حاج کہتے ہیں. کہتے ہیں نیکی کرنے کو، احسان کرنے کو تقوی کہتے ہیں، کہتے ہیں اسے محسن کہتے ہیں. تقوی متقی نہیں کہتے انہیں. تقوی کا صحیح ترجمہ اگر کیا جائے کیا کہتے ہیں؟ پرہیزگاری. اچھا کھانا میں آپ پرہیزی کھانا بہت سارے افراد بیمار کھاتے ہیں، کسے کہتے ہیں پرہیزی کھانا؟ یعنی کچھ چیزوں کو کھاؤ اور کچھ چیزوں کو چھوڑ دو. یعنی کھانے کا بات نہیں ہے بلکہ چھوڑنے کی بات کو پرہیزی کہتے ہیں. تو تقوی کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیز کو چھوڑ کر کے آؤ. جھوٹ بولنا چھوڑو، غلطیاں کرنا چھوڑو، غیبت کرنا چھوڑو، بہتان دینا چھوڑو. یعنی سیدھے الفاظ میں جتنی برائیاں ہیں سب کو چھوڑو تو تم متقی بنو گے، اچھائیاں کو انجام دو گے تو ایماندار بنو گے. اب رسول سے کہنا اللہ کہ تم متقی بن جاؤ. یا رسول اللہ نے آپ کو کہیں اشارہ تو نہیں کیا کہ چھوڑے تو کسے چھوڑے؟ بہت توجہ چاہوں گا. رسول سے کہہ رہے کچھ چیزوں کو چھوڑ دو. ممکن ہو کھانے کی چیز ہو، ممکن ہو بیٹھنے کی چیز ہو، پہننے کی چیز ہو، ممکن ہو کوئی شخص ہو. اس آیت میں تقوی اختیار کرنے میں نے شروع میں کہا تھا کہ دو آیت میں پڑھ کر کے چل رہا ہوں. ایک تولا ہے، ایک تبرہ ہے. تولا اپنانے کو کہتے ہیں، تبرہ دور کرنے کو کہتے ہیں. جسے دور کر دیا اسی سے آپ نے پرہیز کیا. جب آپ نے پرہیز کیا آپ متقی بنے. صلوات علی محمد وآل محمد. کہا پرہیز کرو. یا ایھا النبی اتق اللہ، تقوی الہی پیشہ کرو. ولا تطع الکافرین، کافروں کے اطاعت نہیں کرو. تقوی اختیار کرو اور کافروں کے اطاعت نہیں کرو. فقط کافر نہیں، ولا تطع الکافرین والمنافقین. اے رسول پرہیز کرو لیکن منافق کے بھی اطاعت نہیں کرو. اے مسلمانوں ابھی کلپ آ رہا تھا نا کہ 22 جگہ 23 جگہ رسول سے اللہ نے معذرت خواہی کیا. کلپ آپ دیکھ رہے ہیں، میں نام بھی لے رہا ہوں اسی لیے چونکہ کلپ فیس بک میں یوٹیوب میں بھرے ہوئے ہیں، میں نام لیتا ہوں. کہہ رہے ہیں کہ 22-23 جگہ اللہ کے رسول سے اللہ معذرت خواہی کر رہا ہے کہ اے نبی اللہ، اے میرے حبیب، 22 جگہ جو تمہارے موافقت میں آیات نازل نہیں کروں گا، عمر کے موافقت میں نازل کروں گا. کلپ موجود ہے، آپ نے دیکھا ہوگا. مختلف آنے پر میں کہا کہ عقل سے پیدل ہے کیا؟ قرآن رسول پر ایک مرتبہ لیلۃ القدر میں نازل ہو چکا، اب وہی قرآن دفعتاً پھر
ایک ایک واقعہ کے مناسبت سے نازل ہو رہا ہے. اب ایک مرتبہ جب لیلۃ القدر میں نازل ہو چکا، پھر 21 22 23 آیات کے فنا کے لیے کیسا ہو سکتا ہے؟ صلوات علی محمد و آل محمد. اے رسول پرہیز کرو اور کافر سے اور منافقت سے اطاعت نہیں کرو. آج مسلمان دکھا رہے ہیں اطاعت کبھی امریکہ کے کرتے ہیں، اطاعت کبھی اسرائیل کے کرتے ہیں، اطاعت کسی اور کے کرتے ہیں، لیکن مسلمان سے بھاگتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کافر ہے کافر ہے کافر ہے. یہ پہلی آیت تھی. دوسری آیت خوب رسول کو تو منع کر دیا، کہتے ہیں نا کہ تقوی یعنی پرہیز کرنا. اب رسول پرہیز کرے، کھانے کی چیز ہو تو پرہیز کرے، تو کھائے کسی وہ بھی تو بتانا ضروری ہے. ڈاکٹر آپ سے کہتا ہے فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز نہ کھاؤ، لیکن کیا کھائے وہ بھی بتاتا ہے. اب اللہ کہہ رہے ہیں دیکھو تم نے فلاں فلاں چیز سے، کافر سے، منافق سے، بڑا افراد سے پرہیز کر لیے. اب اتباع کرے تو کس کے کرتے ہیں؟ کہ واتبع، اتباع کرو ما یوحا الیک من ربک، جو اللہ کے طرف سے تمہیں وحی نازل ہو جائے. یعنی ہمارے حبیب جو کرتا ہے اللہ کے طرف سے کرتا ہے. ہو گئی نا واضح؟ اب مسلمانوں کے حبیب ہے، مسلمانوں کے رسول ہے، جو کبھی بھولتا بھی ہے، کبھی بھٹکتا بھی ہے، کبھی غلط کام بھی کرتا ہے، کبھی آیات کو بھول جاتا ہے. اے مسلمانوں تم سمجھو کہ اللہ کے وحی تم پر ہوتا ہے یا رسول پر؟ اب بتاؤ 22 آیات رسول کے مخالفت میں نازل ہوگی تو تمہارا رسول تو بھولے گا ہی. اس لیے 22 آیات جب رسول کے مخالفت میں نازل ہوگی، جو کام آپ مجھ پہ سونپیں گے تو مجھے یاد رہیں گی، جب دوسرے کے لحاظ سے سونپیں گے تو میں بھول ہی سکتا ہوں. تو ہمارے رسول بھولتا نہیں ہے، تمہارے رسول بھولتا ہے. صلوات علی محمد و آل محمد. ہوئے نہیں بات؟ اب یہ میں نے 41ویں آیت پہ چلے جائے. اگر موبائل ہے تو بچے کھل لے، ایک درس ہے یہاں. پھر 41ویں آیت پہ اللہ رب العالمین بہت اچھا سے بیان کرتے ہیں کہ آپ کو کہا کہ صلوات پڑھنے، کہا نا کہ میں صلوات کیوں پڑھوں، صلوات اور سلام کیوں پڑھو. کس کو کہا صلوات پڑھنے کے لیے؟ کس کو صلوات کسے پڑھنے کہا؟ زور سے بولیے. مومنوں کا یا ایھا الذین آمنو ہے نا بات. اب سورہ احزاب کے 41 نمبر آیت، 41 سے 43 تک میں پڑھوں گا. میں نے کہا آج ایک درس ہو جائے. کہتے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کرو اور بہت زیادہ زیادہ ذکر کرو. میں نے رسول کو کہتے سنا ہے، ذکر نماز کو بھی کہتے ہیں، ذکر قرآن کو بھی کہتے ہیں، لیکن رسول نے کہا تمہارے مجلسوں جو یہاں عزاداری ہوتی ہے، اس کو بھی اگر اللہ کے ذکر میں شمار کرنا چاہتے ہو تو علی کا ذکر کرو. جب علی کا ذکر کرو، ذکر ہو ذکری، علی کا ذکر میرا ذکر ہے اور میرا ذکر عبادت ہے. اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کا ذکر عبادت ہے. تو پتہ یہ چلا اللہ یہ کہہ رہا ہے اے ایماندار والو، اللہ کا ذکر کرو اور زیادہ زیادہ تعداد میں. کب کروں؟ پالنے والے کب کروں؟ وَسَبُّوهُ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح شام کرتے رہو. یہ تو صبح شام کریں، نماز پڑھے، قرآن پڑھے. اگر مجلس ہمارے یہاں جو صبح سے شام تک مجلس ہوتی رہتی ہے تو وہاں ذکر کیسے کریں؟ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں، جیسے میں ابھی قرآن پڑھ کر کے سنا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں. اب اگر مجلس میں علی کا ذکر ہی نہ ہو تو کیسا چلا؟ تو ہمارے جوانوں اس کو خیال رکھتے ہیں تو کیسا ذکر کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ایسا ذکر کرو جیسا نماز میں، نماز پڑھنے سے پہلے علماء نے کہا کہ نماز کی نیت کرنے سے پہلے کہو استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. کیوں؟ تاکہ شیطان بھاگ جائے، تمہارے نماز میں خلوص ہو جائے. ہے نا بات؟ پہلے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، شیطان بھاگ جائے، اس کے بعد تمہارے نماز میں خلوص ہو جائے. اب میں پوچھوں گا کہ اگر ہمارے اس عزاداری کو شیطان سے خالص کرنا چاہوں تو میں کس کا ذکر کروں؟ کہا علی کا ذکر کرو. کیسا ذکر کرنے سے شیطان بھاگیں گے؟ کہے کہ نعرہ حیدری لگاؤ، تو نعرہ حیدری کا نعرہ سنتے ہی شیطان کے چہرہ بالکل ہے نا بات. یہ ہمارے عبادت ہے. عزاداری کو صرف عزاداری نہ سمجھو. یہ جیسے نماز میں رکوع ہے، سجود ہے، کہتے یہ تو ورزش ہے، بیام ہے نا.
ارے ذرا سوچو اگر وہ ورزش بھی کر، یعنی نماز کے وسیلہ سے اللہ تمہیں ورزش بھی کروا رہا ہے، ذرا سوچو عزاداری کی وجہ سے کیا کیا کرواتا ہوگا۔ بہت اچھے ایک سائنسدان نے کہا کہ جو افراد 2 ہاتھ کے ماتم کرتے ہیں، جو افراد 2 ہاتھ کے زور زور سے ماتم کرتے ہیں، اسے ہارٹ اٹیک آنے کا امکان بہت کم ہے۔ پوچھا ڈاکٹر سے کیوں؟ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ ہارٹ اٹیک کا ایک وجہ ہے کہ اپنے رگوں میں جو چربی بڑھ جاتی ہے، خون چلنا رک جاتا ہے، جب ماتم کرتا ہے جھٹکے سے وہ چربی نکل جاتی ہے، اور جب چربی نکل جاتی ہے تو ہارٹ اٹیک بھی کم ہوتا ہے۔ میں کہوں گا کہ علی والے علی کو دل میں رکھنا، خود بھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ قلندری صفات کے ساتھ لوگ جاگ اٹھے، 400 کوئی ولی پکارا، یا علی ایمان ہے ہمارا، یا علی۔ اے بنی آدم سنو، اے بنی آدم سنو، جس نے علی کو ہے مولا مانا، ٹھوکر میں اس کے یہ زمانہ۔ قلندری نعرہ ہے یہ، پوجری نعرہ ہے یہ، کمبری نعرہ ہے یہ، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ لگاؤ تاکہ آنے والا شیطان بھاگ جائے اور یہ نعرے اس کے پر کو قطر دے۔ مولا کے روزے میں وہاں سے ہم لوگوں کی سلامتی بڑھ کر نعرہ ہے سلامت رکھے اللہ آپ کو انشاءاللہ، جزائے خیر۔ انشاءاللہ یہ نعرہ حیدری آپ کو شفا کے لیے کافی ہوگا انشاءاللہ۔ کہتے ہیں کہ عزاداری کا فائدہ کیا ہے، اور ایک بتاؤں میں بتاتا چلوں۔ کہتے ہیں کہ جب انسان مرتا ہے، جب عزادار دنیا سے گزرتا ہے، جب قبر میں اتارا جاتا ہے کہ اطراف کا 40 قبر کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ وہ قبر والے پوچھے ہمارے تو اتنا نیکیاں ہے نہیں، تو وہ اتنے گناہ معاف کیسے ہو گئے؟ کہتے تمہارا بغل میں عزادار کو دفن کیا گیا۔ اور جناب سیدہ آتی ہیں رونے کے لیے۔ عزاداری کا فائدہ ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ تو علی وہ شخص ہے، میں سائنس کے بات بتا رہا تھا۔ چلیے میں آپ کو ایک مرتبہ UNO میں لے جاتا ہوں، چونکہ علی کا ذکر ہوا۔ 1980 یا 85 میں اشتباہ کر رہا ہوں، 80 یا 85 میں UNO میں جو دھرم کے جو ڈپارٹمنٹ، دین کے ڈپارٹمنٹ، اس میں جو اس وقت یعنی سربراہ تھے وہاں، ان کے نام تھے JB جیلے، JELEY JB جیلے۔ تو ان کے زیر نگرانی ایک تحقیق ہوئی سارے دنیا کے دین کے اوپر، کہ دنیا میں جتنے دین ہے اس کے اوپر ایک تحقیق ہو جائے کہ دین کیسا ہے، کیا کہنا چاہتا دین۔ تو تحقیق کرے تو ہر دین میں تو جاننے کے لیے ان کے مشہور معروف کتاب کو لینا پڑے گا، تو ہر دین سے ایک دو کتاب لیا۔ اب جب اس شیعہ کی طرف آئے ہیں، مسلمان کی طرف، تو 2 کتاب کو انہوں نے اٹھایا، ایک قرآن کو اور ایک نہج البلاغہ کو۔ اب جس ٹیم کو دیا تھا کہ اس کو تحقیق کر کے تم رزلٹ دو، وہ ٹیم نے سفید کاغذ پیش کر دیا۔ کہا کیا بات ہے، تم نے مسلمانوں میں شیعوں میں کچھ نہیں پایا؟ کہا پایا تو بہت کچھ ہے۔ کہا لکھا کیوں نہیں؟ کہا ہم حیران اس لیے ہے کہ مجھے سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ قرآن علی کا لکھا ہوا ہے یا نہج البلاغہ خدا کا لکھا ہوا ہے۔ کہ قرآن مجھے سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ جتنا فصاحت اور بلاغت قرآن میں ہے، نہج البلاغہ بھی کہا ہی گیا بلاغت ہے، کہ نہج البلاغہ بھی یعنی نہج یعنی راستہ، بلاغت کا راستہ آپ قرآن میں جتنے بلاغت دیکھیں گے نہج البلاغہ میں بھی اس سے کم نہیں ہے۔ تو لکھنے والا نے کچھ نہیں لکھا۔ کہا میں حیران ہوں کہ میں کیا لکھوں کہ مجھے سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ نہج البلاغہ خدا کا کتاب ہے یا قرآن علی کا کتاب ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ ہے نا؟ تو اب میں درس پہ چل رہا تھا کہ کہا کہ ذکر کرو اللہ کے بہت زیادہ سے زیادہ۔ میں نے کہا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم۔ ہم کیوں صلوات پڑھیں؟ میں نے کہا آپ سے پہلی مجلس میں ظاہر یا دوسری مجلس میں کہ علی نے جب فزت و رب الکعبہ کہا تھا
پہلے اپنی کامیابی بعد میں مانگا، پہلے شیعوں کی کامیابی مانگا. مثال دیا میں نے حدیث قصہ کے آخری جملہ یاد ہوگا آپ کو. تو یہ علی کیسا ممکن ہے ہم اہل بیت پر صلوات پڑھے اور ہمیں کچھ نہ ملے؟ ہے نا بات. تو اللہ اسی سورہ احزاب کے وہی 41 ہے، اے ایماندار والو عبادت کرو، ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، صبح و شام ذکر کرو، ہوتے ہوتے اب 43ویں آیت میں آ کر کے کہہ رہا ہے کہ تم کیوں صلوات بھیجو گے؟ اس لیے کہ تم اگر ان کے اوپر صلوات بھیجو اللہ تمہارے اوپر صلوات بھیجے گا. قرآن کی آیت هو الذی یصلی علیکم، اللہ وہ ذات ہے جو یصلی علیکم تم پر صلوات بھیجتا ہے. لیکن بہت توجہ چاہوں گا، اللہ نے اہل بیت پر صلوات بھیجا، فرشتوں کو حکم دیا، مومنوں کے لیے حکم نہیں دے رہا ہے. اللہ کہتا ہے اے ایماندار تم جب اہل بیت اور ہمارے حبیب پر درود بھیجتے ہو، بہت توجہ چاہوں گا. آپ مجھ سے دوستی رکھتے ہیں، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر میرے کوئی دشمن نکل جائے کہ اس سے بھی دوستی کیجیے گا. اگر ہم سے محبت کرتے ہیں تو اس سے دوری اختیار کرنا پڑے گا، اور میرے دوست سے دوستی اختیار کرنا پڑے گا. تو دوست کے دوست ہوتا ہے، دوست کے دشمن ہوتا ہے. تو اللہ نے دیکھا کہ مومن جو افراد جسے میں کہہ رہا ہوں کہ تم درود و سلام بھیجو، یہ ہمارے حبیب پر اور اس کے اہل بیت پر درود بھیجا ہے، تو مجھ پر بھی حق پڑتا ہے کہ انہیں کچھ عطا کرو. ہے نا بات. تو اب اللہ کہہ رہا ہے هو الذی، یہ وہ ذات ہے کہ یصلی علیکم، اے مومنو تم جو عبادت کر کے آ رہے ہو، مجلسیں کر کے آ رہے ہو، نعرہ حیدری بنا کر عبادت میں شامل کر رہے ہو، اب اللہ یصلی علیکم تم پر صلوات بھیجتا ہے، وہ ملائکتہ، اور اس کے ملائکہ بھی درود بھیجتا ہے. اللہ اور اس کی کیوں ہم تو اہل بیت کو تو کوئی چیز کی ضرورت نہیں، لیکن ہم صلوات پڑھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت نازل ہو. ہمیں کیا ضرورت ہے صلوات کی؟ ہم تو گناہگار ہیں، بھٹکتے ہیں، اندھیرے میں رہتے ہیں، ہے نا. ہم بعض اوقات اچھے سمجھ کر کام کرتے ہیں لیکن غلط نکلتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے حساب نہیں ہوگا. تو اللہ کہتا ہے تم گھبراؤ نہیں، کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور ہمارے ملائکہ تم پر صلوات پڑھے گا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ لِیُخْرِجَکُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تمہیں ظلمت سے نکال کر نور کے طرف لے جائے گا. ظلمت کون سا ہے؟ جس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. نور کون سا ہے؟ جس پہ اللہ کے درود و سلام ہوتے ہیں. صلوات علی محمد و آل محمد. سمجھ میں آ گئی نا. اور آیت کے آخری جملہ سنیے کہ تمہیں ظلمات سے نکال کر نور کے طرف لے جائے گا. ہے نا بات. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. میں نے کہا کانا، جہاں بھی کانا لفظ کانا عربی میں آتا ہے یعنی ہمیشگی کی دلالت کرتا ہے، یعنی ہمیشہ اللہ جو ہے بالمؤمنین رحیمہ، اللہ مؤمنین کے ساتھ، ایمانداروں کے ساتھ بہت رحم اور عطوفت سے کام لیتا ہے. یعنی بات یہ ہوئی کہ اگر رسول کو بھیجا انا ارسلناک صلوات علی محمد وآل محمد وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے رسول ہم نے تمہیں رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. تو اللہ نے جب نبی کو رحمت بنا کر کے بھیجا تو بس سمجھ لو یہ نبی خاص مومنوں کے لیے ہے. اور کہہ بھی دیا وما محمد الا ما کان محمد ابا احد. محمد کے 4 آیتیں آئی ہیں. ایک آیت میں سے وہ ہے کہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے. والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اشداء علی الکفار والرحماء بینہم، یہ کفار کے ساتھ بہت شدید سے پیش آتے ہیں اور آپس میں رحم، اشداء علی الکفار والرحماء بینہم، رحمت کے ساتھ، عطوفت کے ساتھ پیش آتے ہیں. اللہ کہتا ہے رحمت تو ہم نازل کرتے ہیں، یہ مومنوں کے دل میں ہوتا ہے، پھر یہ آپس میں بانٹتے ہیں. میں کہوں گا پالنے والے، اس آیت میں بھی تو نے 2 بات کو بتایا کہ کافروں کے ساتھ بہت سختی سے پیش آتے ہیں. ہم بھی تو یہی کرتے ہیں. ہمارے سختی کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم لعنت بھیجتے ہیں، ہم برات کرتے ہیں، اور عطوفت کی علامت یہ ہے کہ ہم درود و سلام بھیجتے ہیں. جب ہم مومنوں کو دیکھتے ہیں سلام بھیجتے ہیں، اہل بیت کو دیکھتے ہیں درود بھیجتے ہیں. صلوات علی محمد. وہی نا بات. اب کتنے بات چل رہے ہیں
सलवात भेजिए, मेरे ख्याल में आज वक्त मैं ले नहीं पाऊँगा। तो अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ, लानत क्यों ना पढ़ूँ? मय्युज़ून अल्लाह व रसूलहू, कहते हैं कि मैंने कब पहले आयत कहा था कि कहते हैं कि शिया काफिर है, तो कानून में खड़ा रहना। काफिर क्यों है? इसलिए कि सहाबी को लानत पढ़ते, है ना, खुलाफा को लानत पढ़ते। मैंने कहा कि अगर तुम्हारे कानून सही है तो तुम भी पढ़ो। अगर हम काफिर है तो फला फला भी काफिर है, याद होगा आपको, है ना। तो अब जब ये अफराद, तो हम लानत क्यों पढ़ते? पहले मैं बताता चलूँ कि लानत का फ़ायदा क्या है, क्यों पढ़ते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह आपके तौफीकात में इजाफा करे। जब इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ियारत में जाएंगे, और वहाँ जाने के बाद जब आप मज़ार के अंदर, रोज़ा के अंदर दाखिल होने से पहले हर रोज़ा में एक इज़्न दुखूल है, यानी दाखिल होने के इजाज़तनामा। इमाम की तरफ पे जा रहे हैं, उनके घर पे जा रहे हैं, कम से कम दरवाज़ा दस्तक तो दे ले, इजाज़त ले ले, तो एक दुआ जैसे, सलाम जैसे है। तो उसमें आ कर के बहुत अच्छा से एक जुमला है, अल्लाहुम्मा इन्नी अतक़र्रबु इलैक, पालने वाले मैं तेरा करीब होना चाहता हूँ। बहुत तवज्जो चाहूँगा। नमाज़ पढ़ते हैं ना, रोज़ा रखते हैं ना, हज करते हैं ना, तो इसमें नियत की भी ज़रूरत है। हर अमल में नियत करते हैं। क्या करते हैं? वाजिब मुस्तहब जो भी हो, आखिर में कुर्बतन इलल्लाह, यानी अल्लाह के करीब होने के लिए ये आमाल को अंजाम दे रहे हैं। तो हर शख्स चाहता है अल्लाह के करीब होने के लिए। तो अल्लाह के करीब होने का और एक रास्ता ये है कि इन्नी अतक़र्रबु इलैका बिल्लानति वल बराअति मिन्हु, यानी अहले बैत के दुश्मन पर लानत भेज करके अल्लाह के करीब होना चाहते हैं, और उनसे बराअत करके, दूरी इख्तियार करके हम अल्लाह के करीब होना चाहते हैं। यानी लानत भेजना एक कुर्बतन इलल्लाह है, अल्लाह के करीब होने का वसीला है। तो आप नियत बगैर नमाज पढ़ के दिखाइए, नियत बगैर रोज़ा रख करके दिखाइए। कहा नहीं, नियत ज़रूरी है, अगर नियत ना करे तो आमाल नहीं होगा। तो मैं कहूँ तो हम जब तक कुर्बतन इलल्लाह के नियत से हम जब तक लानत नहीं पढ़ लेते तो हमारा कोई आमाल कबूल नहीं होता। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। यानी हम लानत भेजते इसीलिए है कि अल्लाह के करीब हो जाए, वही तवल्ला और तबर्रा। मैं इतनी आयतें पढ़ के आया हूँ, चूँकि मैं कई मजलिस के बहस के एक मजलिस में ख़त्म कर रहा हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब कहते हैं कि अच्छा, बहुत सारे सहाबी ने गलत काम किया तो भेजते आप, 3 को क्यों भेजते, फला फला को क्यों भेजते? क्यों नहीं भेजे? कुरान कह रहा है वमय्युज़ून अल्लाह व रसूलहू, मेरे दूसरे आयत, वमय्युज़ून अल्लाह व रसूलहू, जो अल्लाह को अज़ियत देता है, उनके नबी को अज़ियत देता है, लानहुमुल्लाह, अल्लाह लानत भेजता है। जब अल्लाह लानत भेज सकता है नबी को अज़ियत करने वाला, हम क्यों नहीं भेजे? अभी मैं आपको बताऊं, ये बारगाह तैयार हो रही ना, अब यहाँ दीवार नहीं लगी, अभी तक खड़ी नहीं हुई। अब ये काले कपड़े लगाए गए, किसी ने भी लगाया होगा, जिसने लगाया उसने अपनी मर्जी से लगाया, या प्रेसिडेंट ने, सेक्रेटरी ने दस्तूर दिया ऐसा लगाओ। आप अगर आकर के उसे खोल दे कि नहीं नहीं लगाओ इसे, वो नाराज़ होंगे नहीं होंगे? उन्हें अजियत किया नहीं किया? मेंबर अगर आप बीच में ला करके लगा दे, प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी कहे कि नहीं यहाँ या हुसैन लिखा हुआ है, वो पीछे चला जाएगा, मेंबर साइड में रहे तो अच्छा है, तो ये बेहतर है ना। आपके नहीं बीच में हो जाए तो इनको अजियत करना हुआ या नहीं हुआ, है ना। चादर बिछे, आप कहे नहीं हम खाकी है ज़मीन पे बैठेंगे, सब चादर उठाओ, अजियत करना हुआ या नहीं हुआ? यानी मतलब ये हुआ, अगर कोई बानी होता है, कोई मालिक होता है, कोई हिदायत करने वाला होता है, उनके खिलाफ कुछ करना, उनको अजियत करना होता है। अब बताइए, अल्लाह ने रसूल को दीन दे करके भेजा, हुक्म कौन करे? अल्लाह। प्यादा कौन करे? रसूल। अब रसूल जो चीज़ कहेंगे तो उसे मानना ज़रूरी है या नहीं है? और अगर उनमें दखल अंदाजी किया तो रसूल को अजियत करना हुआ, और साथ साथ बिदअत भी,
اور بدعت جو کرتا ہے بدعت کرنے والوں پر ہے نا بات. یہ مسلمان کے ہر فرقہ کہتا ہے کہ جو بدعت کرتا ہے ان پر لعنت. اب یہ بتائیے اذان میں حی علی خیر العمل تھے, نکالا کس نے؟ بدعت. الصلاۃ خیر من پہلے خلیفہ کے دور پہ تھا, دوسرے خلیفہ کا بھی آدھا دور میں تھا. اب جس نے بدلا بدعت کیا, اب ہم لعنت پڑے نہیں پڑے؟ ہوا نا بات. اچھا, اذان میں بدعت, نماز میں بدعت. آپ نے سنا ہوگا فجر کا نماز 2 رکعت کی جگہ میں 4 رکعت پڑھا, جمعہ کی نماز بدھ کو پڑھا. اب ہم ایسے بدعتوں پہ, بدعت کرنے والوں پہ لعنت پڑے یا نہ پڑے؟ اس لیے کہ رسول نے اللہ کے حکم سے ایک حکم بیان کر دیا, تمہیں کیا پڑتا ہے, تم کون ہوتے ہو کس میں دخل اندازی کرو. اور جو افراد نے رسول کو مختلف وقت پہ اذیت کیا, پریشانی کیا, تو لعنت تو ہونی چاہیے نا. وہی سورہ احزاب کے کتنا 53 نمبر آیا. میں نے کہا ایک مرتبہ مطالعہ کرے ضرور. 53 نمبر آیا. کہتے ہیں کہ صلوات بھیجیے تو میں بتاتا ہوں. نمبر آیا سورہ احزاب کے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والوں, میں جلدی جلدی ترجمہ کر رہا ہوں. اے ایمان لانے والوں, لا تدخلوا بیوت النبی, نبی کے گھر میں داخل نہیں ہونا, نبی کے گھر میں داخل نہیں ہونا. الا ان یؤذن لکم الی الطعام غیر ناظرین انہ, اور جب تم کو رسول کھانے کو بلائے تبھی جانا, اور جانا لیکن ان کی پتیلی پہ نظر نہیں کرنا. بھائی نبی ہمارے سامنے نہیں, ہم کو تو دعوت نہیں کر سکتے. یعنی اس وقت پہ نبی کو کسی کوئی دعوت, نبی دعوت کرتے تھے, لوگ جاتے تھے, نبی کی پتیلی پر نظر ہوتی تھی. اور قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں, اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا ہوں. غیر ناظرین اناہ, اور ان کے پتیلی پر, ان کے برتنوں پر نگاہ نہیں کرنا. ولیکن اذا دعیتم, اور جب تمہیں اجازت دے دے, فادخلوا, تب داخل ہونا. اب دیوار پھاند کے جو چلے جاتے ہیں حکم کرنے, ان سے بھی کچھ کہا جائے تو جا کر کے حکم لگاتے ہیں حرام ہے گانا گانا. صلوات علی محمد و آل محمد. فادخلوا فاذا طعمتم, اور جب تم نبی کے گھر میں دعوت لے کر کے گئے اور کھانا بھی ختم ہو گیا, فانتشروا, نکل جاؤ. ولا مستأنسین لحدیث, باتیں لے کر کے بیٹھ نہ جانا کہ کھانا ہو گیا کچھ گپے بھی مان لے, نہیں. ان ذالکم کان یؤذی النبی, یہ تمہارے کھا کر کے بیٹھ جانا نبی کو اذیت دینا ہے. یعنی کچھ افراد ایسے تھے بہانے سے نبی کے گھر میں بیٹھ جاتے تھے. آپ کے ذہنوں میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ نبی سے محبت کرتے ہوں گے, یہی بات آ رہی ہوگی, نبی سے محبت کرتے ہوں گے کہ مولانا آ جائے, کوئی بھی آتا ہے مولانا کے ساتھ بیٹھتے ہیں, مسئلہ مسائل پوچھتے ہیں. تو ایسے لوگ ہو ہی سکتے, تو اللہ منع کیوں کر رہا ہے؟ بہت توجہ چاہوں گا کہ نبی کا گھر جاؤ, کھانا کھا کے فوراً نکلو, بیٹھنا نہیں, الٹی سیدھی باتیں, یا باتیں ہی نہیں کرنا, الٹی سیدھی نہیں, زیادہ باتیں نہیں کرنا. اس لیے کہ یہ اذیت ہوتی ہے نبی کو. نبی کو جب اذیت ہوتی ہے فیستحیی منکم, نبی حیا کرتے, شرم کرتے ہیں تم سے کہنے کو. بھائی آپ جب میرے گھر پہ آئیں گے بات چیت, میں کہہ تو نہیں سکوں گا کہ اٹھ جاؤ بھائی جاؤ مجھے تکلیف ہو رہی, نہیں کہہ سکتا. تو نبی نہیں کہہ سکتے. فیستحیی منکم, نبی جو ہے حیا کرتا ہے, شرم کرتا ہے. لیکن واللہ لا یستحی, اللہ کو کون سی شرم ہے, اللہ ڈائریکٹ کہتا ہے تم وہاں بیٹھنا نہیں, نبی کو اذیت ہوتی ہے. اللہ ڈائریکٹ کہتا ہے من الحق, اللہ کو حق کہنے سے کوئی نہیں روک سکتا. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ, اب آئیے کیوں وہاں جاتے تھے, کیوں بیٹھتے تھے, کیوں ان کے پتیلی پر آواز دیتے تھے. قرآن کی آیات بیان کر رہا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ, جب نبی کے بیویوں سے کوئی چیز مانگنا ہو, یعنی نبی کے گھر جاتے تھے بیویوں پر نظر دیتے تھے, نعوذ باللہ. اذا سألتموهن متاعا, کوئی چیز اگر مانگنا ہو, فاسألوهن من وراء الحجاب, پردے کے آڑ سے مانگنا, اندر نہیں جانا. مجھے کچھ بیویاں ایسی نظر آئی کہ جب نہانے کا پوچھا گیا,
عورتیں بھی سن رہی، میں ہلکا سے نکلتا ہوں کہ جب نہانے کا اجازت ہے عورتیں مردوں کا نہانا دکھائے اور پردے کے آڑ سے، اب بتائیے یہاں کالا پردہ پڑا ہوا کتنی عورتیں کیا کریں، نہ آپ کو پتا نہ ہمیں پتا، 10 گھنٹہ کھڑے رہیے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اب بیوی ایسی بیوی نہا کر کے تعلیم دے رہی ہے کہ کیسے نہایا جاتا، اب بتائیے دیکھنے والا کیسا ہے، وہ بیوی کیسی ہے؟ تو ایسی بیوی جب چانس دے دے، میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں نبی کی بیوی ہمارے لیے ام المؤمنین ہے، تو ایسی بیوی جب چانس دے دے تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ جانا کچھ مانگنا تو وراء الحجاب، حجاب کے پیچھے سے مانگنا، پردے کے پیچھے سے مانگنا۔ کیوں؟ ذالک اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ تمہارے دل کو پاک رکھے گا، تمہارا بھی اور ان کا بھی۔ ایسا نہ ہو کہ ذرا مانگا کہ تھوڑا ہنسا پھر اس کے بعد باتیں ہوئی۔ علی کے ایک شعر یاد آ گیا، وہ شعر یاد نہیں ہے کہ پہلے جب عشق ہوتی ہے پہلے آنکھیں لگتی ہیں، پھر ہنسی ہوتی ہے، پھر گفتگو ہوتی ہے، اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں، محبتیں بڑھتی ہے۔ علی کے شعر ہے، کبھی ہوا تو میں پڑھوں گا۔ تو ایسے کام نہیں کرنا، جب نبی کے گھر پہ جانا زیادہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اظہار محبت کرنے کی ضرورت نہیں، رسول تک ہی رہو، وہاں نہیں جانا۔ کچھ افراد جاتے تھے دل میں حسرت رکھتے تھے کہ رسول مرے تو ان کی بیوی سے شادی کروں۔ معاویہ نے خواہش کیا تھا، عثمان نے خواہش کیا تھا، طلحہ نے خواہش کیا تھا، زبیر نے خواہش کیا تھا۔ میں لیسٹ بتا دوں آپ کو کس نے خواہش کیا تھا، جبکہ قرآن میں آیت آ گئی یہ امہات النبی، یہ نہ تمہارا، یہ ازواجہ امہاتکم، نبی کے زوجہ تم لوگوں کی مائیں ہے، اگر اپنی ماں سے شادی کر سکتا ہے تو سوچ نبی کے بیوی سے بھی شادی کروں گا۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ کہا وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، یہی سب باتیں جو کرتے ہو پردہ کے حجاب سے کرو، ورنہ پھر رسول اذیت ہوتے ہیں، رسول پریشان ہوتے ہیں۔ ولا ان تنکحوا، اور ازواجہ، رسول کی بیوی سے شادی بھی نہیں کرنا، جو میں نے ابھی لیسٹ گنایا۔ رسول یعنی کیوں جاتے تھے، کیوں ایسی کام کرتے تھے؟ ان کی نگاہیں ہوتی تھی پتیلی پر، ان کی نگاہیں ہوتی تھی رسول کی بیوی پر۔ یہ کون تھے؟ ضرور یہ ایسے افراد تھے جن کو اللہ لعنت پڑتا ہے، تو ہم کیوں نہیں پڑھے؟ جو رسول کو اذیت کرتا ہے، فقط اتنا میں شارٹ کر رہا ہوں، فقط اتنا ہی نہیں، جو رسول کو اذیت کرتے اس طریقے سے، جب رسول نے کہا کہ جیش اسامہ کے ساتھ چلے جاؤ، نہیں گئے، یعنی رسول کو اذیت کیا۔ جو رسول کو اذیت دیتا اللہ لعنت پڑتا۔ جو رسول کو قتل کرنا چاہتے تھے کہ جب گئے تھے جنگ میں، کہتے کہ حدیبیہ یا دوسرے جنگ سے جب واپس موتا یا حدیبیہ سے جب واپس آ رہے تھے، پلاننگ کیا 14 افراد نے کہ رسول کے ناکا کو بھڑکائے گا، اپنے الفاظ میں بھڑکائے گا تاکہ ناکا اوپر پہاڑی پہ جا کر کے گڈھا پہ گر جائے جاڑی پہ۔ تو جب وہاں گئے تو گھٹا سا تھا، اندھیرا سا تھا، تو ایک مرتبہ بجلی چمکا تو معلوم ہوا سب نقاب پوش تھے۔ ایک مرتبہ پوچھا رسول نے حذیفہ سے، حذیفہ یمانی، حذیفہ سے، اے حذیفہ کیا تم نے پہچانا ہے؟ حذیفہ نے کہا جی میں نے پہچانا۔ کہ کیسے پہچانا؟ سب کے چہرے میں تو نقاب تھا کہ میں نے ان کے ناکا کو دیکھا اور پہچان لیا۔ تو رسول نے کہا خاموش، کسی کو بیان کرنا نہیں۔ تو آپ بتائیے آپ تھے وہاں، آپ کو فکر بھی نہیں ہے کہ آپ وہاں تھے، لیکن جو تھا اسے تو فکر ہوگی نا۔ میں مثال دیتا ہوں، یہاں ایک گھڑی چوری ہو جائے اور اعلان کیا جائے کوئی نہیں نکلے گا، ہم سب کو چیک کریں گے، جس کے پاس گھڑی ہوگی وہ پکڑا جائے گا۔ تو سوچے کون سوچے؟ جس نے چوری کیا وہی سوچے گا، جس نے چوری نہیں کیا وہ کبھی نہیں سوچے گا۔ تو اب رسول کے پاس، اللہ کے پاس سے لیسٹ آ گئے کہ منافق کون کون تھے۔ جب لیسٹ آئے تو آگے بڑھ کے دوسرے نمبر پوچھتے تھے یا رسول اللہ اس منافقوں کے لیسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے، کیا گھڑی تم نے چوری کیا؟ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اول دوم سے اوم بھی اس میں تھے۔ سنی کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں میں پورا روایت۔ تو اب رسول کو جو اذیت دیتا ہے، میں بس شارٹ کر رہا ہوں، اب جو علی کو، جو رسول کو قتل کرنے کا درپے ہو، میں لعنت کیوں نہیں بھیجوں؟ میں لعنت بھیجتا ہوں، خدا لعنت بھیجتا ہے، قرآن لعنت بھیجتا ہے۔ اور فقط رسول کو نہیں، علی کو قتل کرنا چاہا، جناب سیدہ کو قتل کرنا چاہا، کتنے واقعات ہمارے لعنت کے پڑھنے کے۔ علی کو قتل کرنے کے لیے پلاننگ کیا، جب علی کے بیعت نہیں لے پایا تو دونوں نے مل کے، اول اور دوم نے مل کر کے خالد ابن ولید سے کہا کہ جاؤ علی کو قتل کر دینا۔ یہاں بھی ایک واقعہ میں شارٹ کٹ بیان کر کے جاتا ہوں۔ خالد ابن ولید سے کہا کہ جانا علی کو قتل کر دینا، اور ایسا وقت پہ قتل کرنا جب
खलीफा अव्वल जब नमाज़ पढ़ा रहे होते तो कहते हैं कि अली भी बाज़ औक़ात खड़े हो जाते थे। अब वहाँ शरह लिखा कि कभी वो फरादा पढ़ते थे या फिर घर पे जाके दोबारा पढ़ते थे, बहरहाल उससे बहस नहीं है। कहते हैं कि जब मैं सलाम फिर लूँ नमाज के उस वक्त कत्ल करना अली को। खलीफा अव्वल की बात है। खलीफा अव्वल खालिद इब्न वलीद से कह रहे हैं कि अली को कत्ल करना उस वक्त। तो एक मर्तबा वो नमाज पढ़ रहे हैं, तशहहुद ख़त्म हुई, सलाम अभी फेरेंगे, सलाम फेरने से पहले उन्हें एक मर्तबा होश आया कि कहीं अली को ये कत्ल करना गलत साबित ना हो जाए, हंगामा बर्पा ना हो जाए, मुसलमानों में इख्तिलाफ ना हो जाए। एक मर्तबा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह कहने से पहले उठ करके हुज़ैफिया से कहा, अरे हुज़ैफिया अली को कत्ल मत करना, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई एक नमाज हमने देखा फजर के 4 रकात, एक नमाज बुध के दिन जुमा की नमाज, एक नमाज यहाँ देखा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तशहहुद पढ़ने के बाद अरे हुज़ैफा अली को कत्ल न करना, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल इमामा व सियासत में कोई किसी को एड्रेस चाहिए मैं दूंगा उनकी किताब में। तो जो अली को कत्ल करना चाहे, जो रसूल को कत्ल करना चाहे, जो रसूल को अज़ियत दे, कुरान जिस पर लानत भेजता है, हम क्यों नहीं भेजे? हमारा अकीदा ऐसे ज़ोफ़ अकीदा नहीं है। हम सलवात पढ़ने के बाद पढ़ने वालों के ऊपर सलवात पढ़ते हैं, लानत पढ़ने वालों के ऊपर लानत पढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद व आले और जनाब सैयदा को ऐसे अजियत करते थे कि मरते दम तक मर गई लेकिन उनको घूम करके देखा तक नहीं है। और जनाब सैयदा ने एक बद्दुआ भी की थी, और बद्दुआ करने के बाद ये कही, मैं हर नमाज में तुम पर लानत भेजूंगी, तुम्हारे लिए बद्दुआ करूंगी हर नमाज में। अब बताइए, अहले बैत फ़कत पंजगाना नमाज नहीं पढ़ते थे, नमाज शब भी पढ़ते थे। हर नमाज में क्या मतलब, क्या यानी 2 रकात नमाज पढ़ा उनके ऊपर बद्दुआ, फिर 2 रकात नमाज पढ़ा, सुन्नत नमाज पढ़ा उनके ऊपर। यानी जनाब सैयदा ने कितने मरतबा उनको बद्दुआ की है। जो हमारे सैयदा जिसको बद्दुआ करे हम लानत भी ना पढ़े, हम लानत भी ना पढ़े। हमारा लानत का जवाज है। तुम शियों को काफिर कहते, इसका जवाज ले आओ तो मैं समझ जाऊंगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। हमारा अकीदा ऐसे तैसे अकीदा नहीं है, ठोस अकीदा है। हमने अकीदा रसूल से लिया, हमने अकीदा अली से लिया, हमने अकीदा अहले बैत से लिया। और इसीलिए तो जब हम इमामत के इस दौर पे चल रहे हैं तो हम इमाम के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। तुम जब खिलाफा के दौर पे चल रहे हो तो इंतज़ार इमाम का क्यों कर रहे हो? कौन ना खलीफा मेहदी आएगा, नहीं कहते, लेकिन हमारे इमाम जिंदा है, हमारे इमाम आएगा। बस अजीज़ों, मैंने तमाम किया, माजरत के साथ देर कर गया मैं। अजीज़ों, अजियत किया है जनाब सैयदा, लानत का मुस्तहक है। ऐसी अजियत, दरवाज़ा में आग लगाया, फकत यही नहीं है, जालिम ने लात मारा, तलवार से, गिलाफ से बाजू पर मारा, तमाचा लगाया। जब आग लगाया, आग ही लगा करके छोड़ नहीं दिया, दरवाजे को जोर से दूर से आकर के लात मारा, जिस दरवाज़ा और दीवार के बीच हमारे सैयदा पिस गई। कहते हैं कि अब जो उलमा कहते हैं कि करबला के वाक़या, जब शाम गरीबा का वाक़या बयान करते हैं तो जनाब शुस्तरी ने एक जुमला कहा मिंबर से, और कह करके उतर गए कि मुझे जलने की बू आ रही है। मैं कहूँगा शुस्तरी कि ज़रा जनाब सैयदा के दरवाज़ा के पास आइए। जब दरवाज़ा फातिमा के ऊपर गिरा होगा तो अब जलने की बू कैसी आ रही होगी। जले हुए तपते हुए मेघ जो है पहलू में पैवस हो गया। लेकिन हाँ अज़ीज़ान मुहतरम, इसी हालत में जब जनाब सैयदा को गुस्ल दे रहे थे अली, और देते देते एक मरतबा चीखें मारी, और चीखें मारने के साथ जो अली सबको
کو کہہ رہے تھے کہ رات کے سناٹا میں دفنانا ہے، کسی کو آواز نہ ہو پائے. اب علی چلا کر کے رو رہے ہیں. اے علی کیا ہوا؟ کہا کہ فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی لیکن فاطمہ نے کبھی بتایا نہیں. ارے ہاں علی، کربلا میں بھی تو دیکھیے کاروان جب جناب سید سجاد کو اتنے اذیتیں کر کر کے گئے ہیں. ارے جناب پانچویں امام محمد باقر نے بھی جب غسل دیا تھا، علی آپ کی جیسی حالت ہوئی تھی. ارے یہ آپ کی زوجہ تھی اور ان کے بابا تھے. جناب سید سجاد کے حالت ایسے تھے کہ جب مدینہ میں واپس آئے، چچا محمد حنفیہ جب گئے ملاقات کرنے کے لیے، پوچھا ارے بیٹا، ارے علی اکبر کہا قد قتل، کہا عباس کہا قد قتل، کہا قاسم کہا قد قتل. جب سب کے بیان کر چکے تو ایک مرتبہ غمگین حالات میں کہ جناب محمد حنفیہ نے سید سجاد کے گلے میں 2 ہاتھوں کو حمائل کر دیا اور ڈال کر کے ایک مرتبہ چاہا کہ بھتیجا کو اپنے سینے سے لگا لے، لیکن ہائے سید سجاد چچا کے سینے پہ ہاتھ رکھا، ذرا دور کھسکا دیا کہ دور ہٹا دیا تو کہا کہ بھیا بیٹا کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ میں کہا تم سے کوئی غلطی ہو گئی مجھ سے کہ تم ناراض ہو؟ کہا ارے چچا جان، ارے مجھے ظالم نے اتنا ستایا، ظالم نے اتنا ستایا کہ میرے سینہ، میرے گلا، میرے پیر اتنے زخم ہے کہ یہ سینہ اب ملنے کے قابل نہیں ہے. الا لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پالنے والے ہمارے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو تو معاف فرما، ہمیں سیدھے راستہ میں چلنے کی توفیق عنایت فرما. پالنے والے جو بے روزگار ہے اسے روزی رزق میں ترقی فرما، جو حج و زیارت کو مشتاق ہے اسے حج و زیارت نصیب فرما، جو بے اولاد ہے اسے اولاد نصیب فرما. پالنے والے ہم اپنے لحاظ سے جتنا انکم کرتے ہیں، درآمد کرتے ہیں، پالنے والے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہاں مخلوط ہے، کہاں حلال ہے، کہاں. پالنے والے تو ہمارے حلال روزی کھانے کی توفیق عنایت فرما. پالنے والے ہم اپنے لحاظ سے عزاداری کرتے ہیں، اپنے لحاظ سے خرچ کرتے ہیں، پالنے والے تو اپنے لحاظ سے اسے قبول فرما. پالنے والے ہم اپنے توان کے لحاظ سے، اپنے لحاظ سے جو کچھ خرچ کرتے ہیں تو اپنے لحاظ سے خزانہ غیب میں اسے شمار فرما. پالنے والے ہم اپنے وقت نکال کر کے آتے ہیں اپنی چھوٹی چھوٹی مجلس میں، چھوٹے چھوٹے عزاداری میں، چھوٹے چھوٹے امام بارگاہ میں. پالنے والے تو اسے عظیم کر کے قبول فرما. پالنے والے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عنایت فرما. پالنے والے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عنایت فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. پالنے والے بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا. ایک مرحومہ بانی مجلس ظاہراً مرحومہ ہے سیدہ شاہین بانو بنت عزیز الحق. مرحومہ دعا نہیں ہے، پہلے آپ 1001 سورہ فاتحہ پڑھ کے سیدہ شاہین بانو بنت عزیز الحق کے نام سے بلکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پالنے والے اس سورہ کا، اس آیاتوں کا جو ہدیہ ہے کہ ہم نے ان کے جتنے پاک بارگاہ امام 14 معصومین کے نام سے، اس سے جو ثواب ہو ان مرحومہ کے عذاب کم ہونے کے باعث بنے. پالنے والے ان کے قبر میں نور باران فرما، ان کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو تو معاف فرما، اور ان کے گھر والوں میں جتنے مرحومین ہیں سب کو تو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماتم حسین.